حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارا مال گھٹنے لگ جائے اور روزی تم پر تنگ ہونے لگے تو تم راہ خدا میں مال خرچ کر کے اللہ سے تجارت کر لیا کرو، یعنی کہ تم صدقہ کیا کرو۔ میرے بھائی، صدقہ اللہ کی راہ میں ایسی تجارت ہے نا جس میں گھاٹے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا ہے، اس میں صرف نفع اور نفع ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمایا کرتے تھے، پوری گارنٹی کے ساتھ آپ فرماتے تھے، آپ کہتے تھے کہ 3 چیزیں ہیں جس میں گھاٹے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ نمبر 1، معاف کرنے سے انسان کی عزت کبھی گھٹتی نہیں ہے بلکہ اللہ اس کی عزتیں بڑھا دیا کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ یار ہم کسی کو معاف کر دیں گے اور کسی کو بخش دیں گے تو سامنے والا یہ سوچے گا کہ میں دب گیا ہوں، دنیا ہمیں کمزور سمجھے گی اور میری عزت گھٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تمہاری سوچ ہے، تم معاف کرو دل کھول کر کے لوگوں کو، اس سے تمہاری عزت گھٹے گی نہیں بلکہ اللہ تمہاری عزتوں میں مزید 4 چاند لگا دے گا۔ اور نمبر 2، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے جھکتا ہے اور اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرتا ہے اور جھگڑا لڑائی اور فتنہ فساد ختم کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا ہے، جو بندہ اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس بندے کو فرش سے اٹھا کر کے عرش پہ پہنچا دیا کرتا ہے، اللہ اس شخص کو بلندیاں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی قسم اٹھا کر کے فرما رہے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے بندے کا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے مال کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمارے پاس 1000 روپیہ تھا، اس میں سے 200 روپیہ ہم نے خرچ کر دیا تو بچا تو ہمارے پاس 800 ہی روپیہ، تو مال تو کم ہو گیا۔ تو آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، مثلا آپ کے پاس 5 کنٹل گیہوں تھا، اب آپ یہ 5 کنٹل گیہوں چاہیں کہ ہم گھر میں رکھ کر کے اسی کو زندگی بھر کھاتے رہیں، آپ کھا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کھا سکتے۔ آپ جیسے جیسے وہ گیہوں استعمال کرتے جائیں گے دن بدن آپ کا گیہوں گھٹتا جائے گا اور ایک دن آ کر کے وہ سارا گیہوں خلاص ہو جائے گا، آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 5 کنٹل گیہوں اسی سے ہمارا زندگی بھر خرچ چلتا رہے اور اسی کو ہم زندگی بھر کھاتے رہیں، تو آپ ایک کام کیجئے، اس میں سے 5 کنٹل گیہوں میں سے 1 کنٹل مان لیجئے ہے نا، یا 50 کلو لے لیجئے، 50 کلو گیہوں لے جا کر کے کھیت میں چھڑک دیجئے، اس کو بو دیجئے۔ اب دنیا کی نظر میں 5 کنٹل میں سے اگر آپ نے 50 کنٹل گیہوں نکال کر کے زمین میں چھڑک دیا، کھیت میں بو دیا، تو ظاہر میں اب بچا آپ کے پاس صرف 4.5 کنٹل ہے نا، مال کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن حقیقت میں بتائیے یہ جو 50 کلو گیہوں آپ نے کھیت میں چھڑکا ہے کیا یہ برباد چلا گیا، ضائع ہو گیا، یوں ہی آپ کا مال گھٹ گیا؟ نہیں، بلکہ یہ جو 50 کلو گیہوں آج آپ نے کھیت میں چھڑکا ہے نا، بویا ہے، سر یہی 50 کلو گیہوں کل آپ کو 50 کنٹل گیہوں عطا کرے گا، اسی کھیت سے 50 کنٹل گیہوں پیدا ہوگا اور پھر آپ زندگی بھر کھاتے رہیں گے۔ پھر جب گھٹنے لگے پھر اس میں سے کچھ گیہوں آپ بو دیجئے، اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر آپ کو یہ گیہوں جو آپ نے بویا اس کا کئی گنا آپ کو پھر اسی کھیت سے مل جائے گا۔ تو اسی طرح جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں ظاہر میں تو آپ کا 50 کلو گیہوں کم ہوا، لیکن حقیقت میں یہ گیہوں کم نہیں ہوا بلکہ اس کے بدلے 50 کنٹل ہمیں ملا۔ سیم مثال خود قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ 1 روپیہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے زمین میں کوئی بیج ڈال دی اور پھر اس سے 7 بالیاں پیدا ہوئیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، گویا 1 دانہ ڈالنے سے آپ کو 700 دانے ملے۔ اسی طرح 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ اسے بڑھا کر کے آپ کو 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو دنیا کا ہر کیلکولیٹر آپ کو بتائے گا کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، مگر اللہ کے نبی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ وہ بڑھا کرتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تمہاری روزی تنگ ہونے لگ جائے، مال گھٹنے لگ جائے تو تم راہ خدا میں مال خرچ کر کے اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ اس تجارت میں صرف نفع ہی نفع ہے، گھاٹے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر آپ مال میں برکتیں چاہتے ہیں اور اپنے رزق کی کشادگی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کبھی مالی تنگی کے شکار نہ ہوں
تو یار اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا آپ معمول بنا لیجئے. چاہے تو روزانہ خرچ کریں، چاہے تو ہر مہینے خرچ کریں، یا اپنی سہولت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ سے ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا معمول ضرور بنائیں. اور جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں نا، کسی کو صدقہ دیں، تو یار یہ سوچ کر کے نہ دیا کریں کہ میں اپنے مال سے، اپنے پیسے اور اپنی تنخواہ میں سے خرچ کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچ کر کے خرچ کیا کریں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال تھا جو میرے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا، میں اس کا صرف محافظ تھا. یہ اللہ کا دیا ہوا مال تھا، میں اسی کا دیا ہوا اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ ہی کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور خرچ کرنے کے بعد آپ یہ دعا کیا کریں کہ میرے مالک یہ جو حقیر سا صدقہ جو ہم نے کیا ہے، چھوٹا سا صدقہ، میرے مالک اس کا ثواب اپنے فضل کے مطابق عطا کر کے میری طرف سے اسے حضور شاہ بطحا کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش فرما دیں. میرے بھائی آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم آپ کبھی مالی تنگی سے پریشان نہیں ہوں گے، آپ کبھی محتاجی کے شکار نہیں ہوں گے.